اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 77، 78، 79۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر انہیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے اس کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر کیا قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت احیاء موتا کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا۔ سب جگہ راکھ بکھری ہوئی تھی، سب کو جمع کیا اللہ نے اپنے قدرت سے، جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا تیرے خوف سے کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ انسان اپنا خالق آپ نہیں، وہ بلا شبہ خالق کے مخلوق ہے۔ اس واقعے کا تقاضا تھا کہ انسان کے اندر عجز کی صفت پائی جائے، مگر وہ حقیقت پسندی کو کھو کر ایسے بحثیں کرتا ہے جو اس کی حیثیت عجز سے مطابق نہیں رکھتی۔ انسان خود خالق نہیں ہے، وہ کسی نے پیدا کیا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ درخت کو پیدا کرتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر پیدا کرتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر پیدا کرتا ہے۔ زمین میں سے دیکھو، گلہ آتا ہے، سیب آتے ہیں، ختم ہو گئے، پھر پیدا ہو گئے۔ کرنے والے اللہ ہیں۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول بھی سن لیجئے۔ ابی ابن خلف ملعون ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ، کھوکھلی، سڑی، گلی ہڈی لے کر آیا اور اس کو اپنی چٹکی میں ملتے ہوئے جبکہ اس کے ریزے ہوا میں اڑ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر تیرا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ اس موقع پر اس سورت کی آخری آیتیں نازل ہوئی ہے۔ دیکھ لیجئے تفسیر طبری جلد 20 صفحہ نمبر 554، اور تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 359۔ خلاصہ کلام یہ کرنے والا اللہ ہے، بس مارنے والا بھی اللہ، زندہ کرنے والا بھی اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا بھی اللہ۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے گھروں میں اللہ کی قدرت کے مذاکرے بہت کرو، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔
کہ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مذاکرے اپنے بچوں کے سامنے بہت کرو تو ہمارا ایمان تازہ بھی رہے گا، مضبوط بھی رہے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدہ واحفظنی بالاسلام راقدہ ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، یا اللہ مجھے اسلام کے ساتھ قائم رکھ کھڑے ہوئے، اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ بیٹھے ہوئے، اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ لیٹے ہوئے، اور مجھ پر طعنہ کا موقع نہ دے، نہ کسی دشمن کو اور نہ کسی حاسد کو۔ اس دعا میں دونوں جہاں کی خیر اور بھلائی طلب کی گئی ہے، یعنی ہمیں اسلام کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھ، اور اسلام کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرما، اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر اور طعنے سے ہمیں بچا۔ اس کا امیز بنا کر میں بھیجوں گا انشاءاللہ، اسے محفوظ کر لیجئے گا اور یاد بھی کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔